انایا زبردستی ابا کو اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر ایک دم ڈھہ سے گئے، جبکہ انایا غصے کے مارے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ شازماں نے کمرے سے نکل کر حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ آپ دونوں کو کیا ہوا؟ ابا، میں تو شروع سے منع کر رہی تھی کہ آپی کا رشتہ یہاں نہ کریں، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ انایا نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ خیر، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اچھا ہوا کہ ان کی اصلیت پہلے ہی سامنے آ گئی، ورنہ بعد میں ہم کیا کر لیتے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں تسلی دینے لگی، جبکہ ساری بات سمجھتے ہوئے شازماں کے چہرے پر سکون سا طاری ہونے لگا۔ انایا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ابا، ایسے لوگوں میں جا کر میں کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ شازماں بھی ان کے بائیں جانب بیٹھ گئی۔ آپ دونوں نہیں سمجھ رہی، یہ سوچا ہے کہ شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے رشتہ ختم ہونے سے لڑکی کی کتنی بدنامی ہوتی ہے؟ وہ گلوکیر لہجے میں بولے۔ اوہو ابا، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اور آپ کو اپنی بیٹی کی فکر زیادہ ہے یا زمانے کی؟ انایا نے سمجھانا چاہا۔ مجھے آرام کرنے دو، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ 4 دن تو ظفر صاحب کے پریشانی میں ہی گزرے۔ کیا کریں؟ کیسے رشتہ داروں اور محلے والوں کو بتائیں کہ شازمہ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے صبح سے رات ہو جاتی تھی۔ ریحان نے تو پلٹ کر خبر بھی نہ لی، اور اسی بات نے ان کی ساری امیدیں ختم کر دی تھیں۔ ارے انکل، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ عصر کی نماز پڑھ کر وہ مسجد میں بیٹھے یہی سب سوچ رہے تھے کہ طلال کی آواز پر چونکے۔ ہاں بیٹا، بس وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ غائب دماغی سے بولے۔ اور سنائیں، شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ کوئی بھی کام ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ دیجیے گا۔ طلال نے مسکرا کر کہا۔ شادی؟ اب کوئی شادی نہیں ہوگی۔ وہ گہری سانس لے کر بولے۔ کیا مطلب، کیوں نہیں ہوگی؟ طلال نے حیرت سے پوچھا، تو وہ نم لہجے میں اسے سب کچھ بتاتے چلے گئے، اور طلال تأسف سے سنتا رہا۔ ریحان بھائی تو بہت چھوٹے ظرف کے نکلے، بہت افسوس ہوا یہ سب سن کر۔ طلال حقیقتاً دکھی ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ رشتہ داروں اور محلے والوں کو تو شادی کینسل ہونے کے بارے میں بتانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے، ورنہ سب تو شادی والے دن آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ طلال ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ظفر صاحب کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ایک راستہ ہے جس سے شادی بھی اپنے وقت پر ہو جائے گی، اور میری بیٹی بدنامی سے بھی بچ جائے گی، وہ میکانیکی انداز میں بولے۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن وہ راستہ ہے کیا؟ طلال خوش ہوا۔ اگر ریحان کے بجائے کوئی اور میری بیٹی کا ہاتھ تھام لے تو شادی اپنے وقت پر ہی ہو سکتی ہے۔ ظفر صاحب کے کہنے پر وہ چپ سا ہو گیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے انکل، لیکن اتنے کم وقت میں ایک اچھا لڑکا کیسے ملے گا؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ طلال الجھ سا گیا۔ ہاں، اور وہ تم ہو۔ ظفر صاحب اس کا ہاتھ تھام کر بولے۔ طلال تو جیسے سکتے میں چلا گیا۔ میری نظر میں اپنی بیٹی کے لیے تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ تم تھامو گی اس کا ہاتھ؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم عام مردوں کی طرح تنگ نظر نہیں ہو۔ میں اپنی بیٹی کو خوش نصیب سمجھوں گا اگر اس کا ہم سفر تم بنو گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولتے چلے گئے، اور طلال کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہی نکال سکے۔ لیکن تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر چاہو تو انکار کر سکتے ہو۔ میں اسے اپنی بیٹی کا نصیب سمجھ کر قبول کر لوں گا، ظفر صاحب جلدی سے بولے۔ طلال کی نگاہوں کے سامنے انایا کا چہرہ لہرایا۔ ان کی وہ بیٹی تو طلال کے دل میں چھپی ہوئی ایک ایسی خواہش تھی جسے وہ خواب میں بھی پورا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس کا باپ اپنی بڑی بیٹی سے اس کا جوڑ بنانے کا خواہش مند تھا۔ اس کی جگہ اگر انایا کا کہا ہوتا تو وہ خوشی کے مارے ناچنے لگتا، لیکن دوسرے ہی لمحے نگاہوں کے سامنے ظفر صاحب کے اس کے اوپر کیے گئے احسان نظر آنے لگے۔ ان کا خاموشی سے اس کی فیس کے لیے پیسے دینا، اسے بھوکا دیکھ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا، وہ انکار کرے بھی تو کیسے؟ ٹھیک ہے انکل، میں راضی ہوں، اس نے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ ظفر صاحب کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر خوشی خوشی گھر کو چلے گئے، جبکہ وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ سامنے سمندر کی لہروں نے ایک شور برپا کر رکھا تھا، لیکن لہروں کا شور زیادہ تھا یا اس کے دل میں اٹھتے طوفان کا؟ زندگی نے اسے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا؟ وہ کیسے انایا کی ہی بہن کے ساتھ؟ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی خاموش محبت اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ بس اتنی سی محبت تھی، اتنی کھوکھلی، زندگی کی صرف ایک چال سے مات کھا گئی۔ کوئی اس کے اندر ہنسا۔ تم نے تو محبت کو اپنے اندر اپنے ساتھ ہی پروان چڑھایا تھا، اب کیسے محبت کو اپنے وجود سے نوچ کر پھینکو گے؟ کیا زندہ رہ پاؤ گے؟ اس کے دل کی دنیا میں ایک ماتم برپا تھا۔ اس کا رواں رواں جیسے اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ تو میں کیا کرتا؟
ویسے بھی اس چاند نے کون سا میرے آنگن میں اتر آنا تھا، اس کلی نے کون سا میرے لیے کھل جانا تھا، لیکن اب تو ان سے محبت کرنے کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ اے خاموش محبت، آخر تو اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ ظفر صاحب نے مسجد سے اپنے گھر تک کا راستہ نہایت خوشی سے طے کیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچیں اور اپنی بیٹیوں کو یہ خوشخبری سنائیں۔ شازمہ، عنایا، بھائی کہاں ہیں دونوں؟ جلدی سے یہاں آئیں۔ وہ صحن میں کھڑے ہو کر ہی آوازیں دینے لگے۔ شازمہ کچن سے اور عنایا کمرے سے برآمد ہوئی۔ کیا ہوا ابا، سب خیریت ہے؟ شازمہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے میری بچی، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی، آپ کے تو بخت کھل گئے۔ وہ شازمہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری سن لی۔ وہ نم آواز میں اوپر کی طرف دیکھ کر شکر ادا کرتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں ابھی تک ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ابا بات تو بتائیں۔ عنایا ان کے پاس آئی۔ بیٹا، شازمہ کی شادی اپنے وقت پر ہی ہوگی، وہ جو اپنا طلال ہے نا، وہ شادی کرے گا شازمہ سے۔ پھر وہ انہیں ساری بات بتاتے چلے گئے اور ان کی بات سنتے ہی شازمہ کے چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے ابا، لیکن طلال کے گھر والے کیا سوچیں گے اور طلال خود کیا سوچے گا کہ آپ اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروانے کے لیے اتنی منت کیوں کر رہے ہیں؟ عنایا نے اس نازک صورتحال کا انہیں احساس کروانا چاہا۔ طلال اپنے گھر والوں سے خود ہی بات کر لے گا، اور جہاں تک طلال کی بات ہے تو بیٹا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی اپنی بیٹی کے لیے اس کے سامنے یوں جھولی نہ پھیلاتا، لیکن اس بچے کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ظفر صاحب اعتماد سے بولے، آپ یہ سب باتیں چھوڑیں اور جو تیاریاں رہ گئی ہیں ان پر دھیان دیں۔ میں کیٹرنگ والے کے پاس جا رہا ہوں اور آپ بھی درزن کی طرف جائیں۔ وہ جلدی جلدی دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولے تو عنایا کندھے اچکاتے ہوئے درزن کی طرف جانے کے لیے تیار ہونے لگی، جبکہ صحن کے تخت پر سکتے کے عالم میں بیٹھی شازمہ کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟